بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه بيوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. بہت نازک معاملہ ہے اور عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے بہت ہی نازک ترین مقام ہے یہ کہ قیامت کا یقین کامل ہو۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ کریم نے جہاں متقین کے اوصاف گنوائے ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون الذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی وہ لوگ کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر یقین کامل رکھتے۔ اب جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس میں قیامت کا ذکر بھی موجود ہے، توحید باری ہے، ملائکہ کا ذکر موجود ہے، کتاب اللہ میں سارے دنیا کے حالات، زندگی، کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے، پوری زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل کتاب میں موجود ہے۔ مرنے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، برزخ کے حالات کیا ہیں، جواب دہی ہوگی، یہ سارا ذکر موجود ہے۔ اور قیامت کا ذکر بار بار قرآن کریم میں، اس کے باوجود تاکید فرمائی گئی وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ آخرت کے ساتھ یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کہ قیامت قائم ہوگی، جزا و سزا ہوگی، نیک و بد اعمال کی پرسش ہوگی اور اس کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کا نیک بدلہ ہوگا، برائی کا جیسی برائی ہے ویسا بدلہ ہوگا۔ اب یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے جی اب یہاں تو دیکھ رہے ہیں، جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں کیا ہوگا۔ بڑی
اسے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کیا پتہ آگے کیا ہے، جب جائیں گے تو دیکھیں گے، یہ صریح کفر ہے، یہ جملہ صریح کفر ہے، اور اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم جا کر بھی دیکھیں تو وہ نہیں جان سکتے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے بتا دیا ہے۔ ہم جا کر کیا دیکھیں گے؟ ہم تو یہاں سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کوئی اونٹ کھڑا ہے، اور قریب جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اونٹ تو نہیں، کوئی بیل ہوگا، اور قریب جاتے ہیں تو وہ تو جھاڑی نکلتی۔ کیا یہ سارے مناظر ہم دنیا میں دیکھتے نہیں؟ ہم ایک بندے کو آواز دیتے ہیں، پھر وہ مڑ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں سمجھا فلاں تھا۔ ہماری دیکھنے کا کیا اعتبار ہے؟ جو اللہ نے فرمایا حق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ وہ ذات نبوت ہے کہ جنہیں اللہ کریم نے شب معراج، برزخ اور آخرت اور جنت دوزخ کے حالات بچشم خود ملاحظہ فرمانے کا اعزاز بخشا۔ یعنی آپ کا بتا دینا حق تھا، پھر آپ نے جو بتایا وہ وحی الہی تھا، اللہ کی طرف سے خبر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق اور امین ہے وہ خبر پہنچائی۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو سارا ملاحظہ بھی کروایا۔ اب جو آپ بتا رہے ہیں اس پر ہمیں یقین نہ آئے اور ہم کہیں جائیں گے تو دیکھیں گے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ جا کر کیا جائیں گے تو بھگتیں گے، دیکھیں گے نہیں۔ یہ جو تصور ہے نا جائیں گے اور دیکھیں گے، جائیں گے تو بھگتیں گے، جائیں گے تو دیکھیں گے نہیں۔ اور جس طرح قرآن کریم کے ساتھ آیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کے ادنا ترین درجے کو۔ فرمایا اس میں شک کا کوئی ادنا ترین شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت ضرور آئے گی، یقیناً آئے گی، لا ریب فیہ، اس میں ادنا سے شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تمام مردہ لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں اٹھائے گا۔ قبر سے مراد ہے مرنے کے بعد جہاں جس کو جگہ مل گئی وہی اس کی قبر ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ دفن ہی کیا گیا، کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی آگ میں جل گیا، لیکن مادہ کسی نہ کسی شکل میں رہتا ہے۔ اللہ کریم نے اسی سورہ میں پہلے ساری وہ ترتیب بتائی کہ کس طرح مادے کو کن کن شکلوں میں ڈھالا، پھر اس کو غذا بنایا، پھر اس کو ایک نطفہ بنایا، پھر نطفے کو شکم مادر میں، پھر خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں دھڑکتا ہوا دل رکھا، پھر اعضاء و جوارح بنائے، پھر اسے انسانی صورت میں خوبصورت انسان بنا کر پیدا فرما دیا، پھر وہ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بالآخر وہ موت کی وادی میں اتر گیا۔ تو جو قادر مطلق ذرات خاکی اور مادے سے اس ترتیب کے ساتھ مسلسل تخلیق کیے جا رہا ہے، وہ اس مردے کے مادے کو پھر وہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے تو ایک حکم دینا ہے، ہو جائے۔ تو ہمیں اس شبہ میں نہ پڑو، قیامت یقیناً قائم ہوگی، اس میں ادنا سے شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور یقیناً اللہ کریم تمام مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لیکن لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عظمت میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یجادل فی اللہ، اللہ کی ذات، اس کی قدرت کاملہ، اس میں جھگڑا کر یہ کیسے ہوگا،
کاش وہ یہ غور کر لیتے کہ تم کیسے ہو گئے، تمہیں خاک سے انسانی قالب میں کس نے پہنچایا؟ اگر وہ قالب ڈھہ جائے گا تو وہ پھر نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر علم، کوئی علمی دلیل عظمت الہی کے خلاف ان کے پاس نہیں ہے، نہ کسی عقلی دلیل ہے کوئی، نہ نقلی، نہ کسی کتاب میں وہ باتیں ہیں کہ منزل من اللہ ہوئی ہوں، یا کوئی ایسی مستند کتاب ہو جو ذات باری میں یہ نزاع پیدا کرتی ہو، اور نہ کوئی عقلی دلیل اس پر ہے۔ اس کے باوجود ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ ویسے ہی اکڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی منہ موڑے ہوئے ہیں، گردن پھیرے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کا اتباع کریں، دوسروں کو بھی گمراہ کر کے لیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کریم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ نیک اور باعمل لوگ اتنی محنت نہیں کرتے کہ دوسروں کو نیک بنایا جائے، جتنی بدکار کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ ملایا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد بھی درست ہیں الحمدللہ، اور عبادات معاملات سچے ہیں، کھرے ہیں، سب کچھ درست ہے، لیکن وہ اتنی محنت نہیں کرتے کہ کسی اور انسان کو بھی درست کیا جائے، جتنی بدکار کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لوں۔ فرمایا ایک تو خود اکڑتے ہیں، بارگاہ الہی میں تکبر کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر عقلی دلیل کے، بغیر نقلی دلیل کے، اور پھر چاہتے یہ ہیں لیضل عن سبیل اللہ کہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا لیں۔ فرمایا اس کا انجام کیا ہے؟ لہو فی الدنیا خزی، برائی کر کے کوئی دنیا میں بھی سکھ نہیں پاتا، ذلیل و رسوا ہوتا۔ برائی کس لیے کی جاتی ہے؟ چوری کس لیے کی جاتی ہے؟ رشوت کس لیے لی جاتی ہے؟ ڈاکہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے کر کس لیے پیسے لیے جاتے ہیں؟ کہ میرے پاس پیسے ہوں گے، میں دنیا میں عزت سے اور آرام سے گزارا کروں گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، برائی کے نتیجے میں آرام نہیں ملتا۔ آپ ماء و شماء کو، عوام کو چھوڑ دیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وزارت عظمیٰ اور صدادر کی کرسی سے اترتے ہیں اور پولیس ہتھکڑیاں لگا کر بندروں کی طرح گھسیٹے پھرتی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ ملک کے عظیم تر منصب سے جب باہر نکلتے ہیں تو پولیس ہتھکڑیاں لگائے پھرتی ہوتی ہے، یا باغے پھرتے ہوتے ہیں اور پیچھے سمن لیے پھرتی ہوتی ہے۔ تو کیا سکون ہوگا اس زندگی میں، اور کیا کیفیت ہوگی ان کے دل کی، کہ جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ان کی حفاظت کے ذمہ دار گرمیوں کی دوپہر میں جل رہے ہوتے تھے اور وہ گزرتے تھے تو سلوٹیں مارتے تھے، اب وہ ہتھکڑیاں لیے پیچھے پھر رہے ہیں یا پکڑ کر گھسیٹے پھر رہے ہیں۔ لیکن شیطان ایسی امیدیں انسان کو دلاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی، پھر اگر وہ عہدہ مل جائے پھر اکڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب تھے، وہ نکل گئے، وزارت سے نکال دیے گئے، تو کچھ عرصہ بعد پھر دوبارہ وزیر اعظم بن گیا۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں روضہ عطر پہ حاضر ہوا تھا اور میں نے بڑی دعا کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے تو میں بڑا انصاف کروں گا اور میں اسلامی ضابطۂ حیات جو ہے اس کو رائج کروں گا اور کافرانہ اور ظالمانہ قانون مٹاؤں گا۔ میں نے روضہ عطر پہ وعدہ کیا۔
نے کہا آپ وزیر اعظم تو بن گئے، اب ہو نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہو سکتا تو وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ برائی کر کے، برائی بندہ کرتا ہے دنیاوی لذت، دنیاوی عزت، دنیاوی سہولت کے لیے، تو فرمایا وہ بھی ملتی نہیں، آخرت بھی جاتی ہے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور روز حشر اسے آگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جس دنیا کے لیے اس نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، اللہ کی نافرمانی کی، وہ دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت میں آگ کا عذاب گلے پڑ جاتا ہے۔ اور جب دوزخ اور آگ کا عذاب گلے پڑے گا تو اسے یاد دلایا جائے گا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ جو کچھ تم بھگت رہے ہو یہ سارا تم نے خود اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ ذَلِكَ لِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیجا ہے وہ بھگت رہے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ایک حقیر سی مخلوق پر زیادتی کرے۔ مخلوق کی حیثیت کیا ہے خالق کے سامنے؟ تو اللہ کریم کسی سے زیادتی نہیں کرتے، جو بھی زیادتی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ پر خود ظلم ڈھاتا ہے، اپنے لیے خود دوزخ بھڑکاتا ہے، اپنے لیے خود آگ جلاتا ہے، پھر اس میں جلتا ہے۔ لوگ دنیا میں آ کر کئی طریقوں میں بٹ گئے، اور جتنے گمراہی کے طریق ہیں، جتنے رستے گمراہی کے ہیں، سب کا ماحصل یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے دنیا میں میری عزت ہوگی، مجھے دنیاوی سہولتیں ملیں گی۔ وہ بھی نہیں ملتی، آخرت بھی جاتی رہتی۔ اور ہدایت کا راستہ ایک ہے، ہر وہ بندہ جو ہدایت پہ ہے اس کا طریق، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کا عقیدہ سارا ایک سا ہے۔ لیکن فرما لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر جو عبادات بھی بجا لاتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، لیکن عجیب مزاج ہے لوگوں کا کہ ان عبادات اور مجاہدوں سے بھی ان کی مراد رضائے الہی نہیں ہوتی، کوئی دنیا کا فائدہ چاہتے کہ میں نمازیں پڑھوں گا تو میری دکان چل جائے گی، میں تہجد پڑھوں گا تو بیٹے ملازم ہو جائیں گے، میں روزے رکھوں گا تو میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ یعنی مشروط عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا حاصل دنیا کو رکھتے ہیں۔ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے، مخصوص عبادات کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ یہ تو ایسے ہیں جیسے کسی سے کہا جائے کہ بھئی روزانہ صبح اٹھ کر غسل کر لیا کرو، دن بھر کی گرد اور پھر رات بھر کی سستی اتر جاتی ہے۔ یہ عبادات تو ہیں کہ عقیدے اور ایمان کو تازہ کر لیا جائے، اللہ کی حضور حاضری ہو جائے، اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جائے، ایمان میں ایک نئی تازگی آ جائے، عقیدے میں مضبوطی آ جائے، اور پھر جب میں دنیا کے کاموں میں جاؤں تو ہر کام بحیثیت مسلمان کروں۔ پھر دنیا کا جو کام بھی اطاعت الہی میں اور اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہے، ہر کام عبادت ہے۔ مزدوری کرتا ہے، روزی کماتا ہے، بچے پر سب عبادت ہے، اگر شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو لوگ ایسے ہیں
کفر کے جتنے راستے ہیں اور کفر کے جتنے مذاہب ہیں اور ان کے عقائد میں اختلاف ہوا، سب مختلف عقیدے رکھتے ہیں. کوئی جنوں کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی فرشتوں کو پوجتا ہے، کوئی مزاروں کو پوجتا ہے، کوئی اہل اللہ کی پوجا کرتا ہے، کسی نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کی پوجا شروع کر دی. حاصل سب کا دنیا ہوتا ہے. یعنی کافر کا دین بھی دنیا ہے. وہ جو عبادت کے نام پہ رسومات کرتا ہے ان سے بھی وہ دنیاوی فائدہ چاہتا ہے. مومن کی دنیا بھی دین ہے. وہ جو دنیا کا کام کرتا ہے اس سے بھی اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے. تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دعوی ایمان تو ہے لیکن اللہ کی عبادت مشروط کرتے ہیں. ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے، اگر یہ کام ہو گیا پھر یہ نہ ہوا، تہجد پڑھ کے جی وہ میری دکان تو چلتی نہیں، فائدہ کیا؟ میں نے اتنی تسبیحات درود شریف کی پڑھی اور بیٹا بیمار تھا وہ تو ٹھیک ہوا نہیں. ان اصحابہ خیر اطمئن بھی، اگر انہیں دنیا کا کوئی بھلا پہنچ جائے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. میرے وظیفے سے، میرے نفلوں سے، میرے تسبیحات سے یہ کام ہو گیا، پھر بڑے خوش ہوتے. بے نصابت و فتنہ، اگر ناکامی ہو، کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، انقلب علی وجہ، پھر چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. جی اتنی نمازیں پڑھی، اتنے وظیفے پڑھے، اتنا یہ کام کیا تو مجھے ملا تو کچھ نہیں. خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی ضائع گئی اور آخرت بھی ضائع گئی. نہ اس دنیا میں کچھ ملا نہ اس میں کچھ ملا. مجھے اگلے روز اسی ہفتے میں ایک خط آیا. مضمون اس کا یہ تھا کہ میں نے اجتماع میں بھی وقت گزارا اور اچھی طرح ذکر بھی کیا، عبادت بھی کی. اب جب واپس گھر پہنچا تو اب تو نماز کو بھی جی نہیں چاہتا، ذکر کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، درود شریف پڑھنا چاہوں تو چھوڑ دیتا ہوں، دل ہی نہیں کرتا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اب یہ عجیب بات نہیں ہے، لیکن قرآن اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں یعبد اللہ علی حرف، جو اجتماع میں بھی آئے، ذکر کی محفل میں بھی آئے، محنت بھی کی، لیکن کسی شرط پر آئے تھے کہ میرا وہ کام ہو جائے گا. اب کام تو اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، تقدیر الہی ہے. ہر خواہش بندے کی پوری نہیں ہوتی. بندہ خواہشیں اپنی ذات کے اعتبار سے کرتا ہے. وہ مالک الملک، کائنات کا فرمان رواں ہے، وہ ساری کائنات کو بیلنس رکھ کر چلاتا ہے. ہمارے سامنے ہماری اپنی ذات ہوتی ہے اور اپنی ذات سے ہم واقف بھی نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا نقصان دہ. خواہشات ہیں، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، خواہ وہ کھا کے مر جائے. ہمیں اپنے وجود کا نہیں پتہ. ہم ڈاکٹر یا طبیب سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا ہے یار، بھائی وجود میرا ہے، مجھے جاننا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ کی عبادت میں جب دنیا کی شرطیں لے کے آتے ہیں تو غیرت الہی انہیں رد کر دیتی. وہ فرماتا ہے رہنے دے سجدے، تو اپنے سجدے پاس رکھ، تو اپنے ذکر پاس رکھ. تیری زبان سے میرا نام نہ نکلا تو میری شان میں کمی آ جائے گی. رہنے دے اس گندی زبان کو جو محض دنیا کی طالب ہے. لے جا اس دل کو اٹھا کر، یہ میرے قابل نہیں ہے، اس میں دنیا بستی ہے. تو میں نے خط کا جواب تو نہیں دیا، چلو آج ہو گیا، اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے. کیا جواب دیا جائے؟ یعنی جب اللہ کی عبادت بھی آپ مشروط کریں گے تو اس بے نیاز کو کیا ضرورت ہے؟ پھر مشروط دنیا سے کر دیں گے. کتنی زیادتی کی بات ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ آپ اذکار الہی کو اور عظمت الہی کے بیان کو اور اپنے سجدوں کو دنیا کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں. دنیا اتنی قیمتی ہو گئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ،
لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر یعنی مشروط عبادت کرتے ہیں. ان اصابہ خیر و اطمئن بھی، اگر کوئی دنیا کا نفع پہنچ جائے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ میرے وظیفے کا کمال ہے، میری تسبیحات کی وجہ سے ہو گیا، میرے مراقبات کی وجہ سے ہو گیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہ، پھر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ رہتے ہیں کہ کوئی نہیں ضرورت یہ نہیں بات ہوں. خسرت دنیا والآخرہ، اس قسم کے لوگوں کے دونوں عالم ضائع گئے، دنیا بھی خسارے میں رہی، آخرت بھی خسارے میں گئی. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا اور واضح اور کھلا نقصان ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یا پھر اللہ کے علاوہ دوسروں پہ بھروسہ رکھ لیتے، فلاں رشتہ دار یہ کر دے گا، فلاں وزیر یہ کر دے گا، فلاں امیر یہ کر دے گا، فلاں بت یہ کر دے گا، فلاں مزار پہ جاؤں گا یہ ہو جائے گا. نہیں، جو کرنا ہے رب العالمین نے کرنا. مخلوق اپنی ذات میں محتاج ہے، دوسرے کا کیا کرے گی؟ مخلوق نہ اسے نفع دے سکتی ہے، نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. ہر مخلوق اپنے دائرہ کار میں اللہ کریم کے سامنے جواب دہ ہے. کسی کو اللہ نے بہت بڑی عظمت عطا کی ہے تو عند اللہ وہ مقرب ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اور بندے پیدا کرے یا کسی کو مار دے یا کسی کو جلا دے، یہ اس کے فرائض میں نہیں ہے، اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے. اور پھر جن کو اکثر لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، جن سے امیدیں، پوجنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ بت کی طرح سامنے رکھ کے سجدہ کیا جائے وہی پوجا ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں اس کی اطاعت کی جائے تو یہ پوجا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اب خواہشات کو کوئی متشکل کر کے سامنے سجدے تو نہیں کرتا، خواہشات کا اتباع کر لیتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں بھی. وہ خواہش جو اطاعت الہی کے اندر ہو وہ بری نہیں، وہ اچھی ہے. اطاعت کی حدود کے اندر ہو، اتباع رسالت کے اندر ہو، وہ اچھی ہے. لیکن ایسی خواہش جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت سے محروم کر دینے والی ہو، وہ بت بن جاتا ہے. اور جب اس کی بات مانی جائے تو اسے عبادت کہا ہے قرآن نے کہ یہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں. وہی یہاں ارشاد فرمایا یدعو من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، میرا وہ ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میری وہ مصیبت دور ہے. فرمایا ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ تو تیرا نفع نقصان کیا کریں گے بھئی؟ مخلوق کو کیا بگاڑے گی، کیا سنوارے گی؟ ہر مخلوق، ہر ذرہ اپنی ذات میں جواب دہ ہے، وہ اپنے جواب کی تیاری کرے گا، یہ تمہاری فکر کرے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اپنی امیدوں کو ذات باری سے وابستہ رکھو. اہل اللہ کا احترام اس لیے کرو کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور ان سے نیکی سیکھو. وہ تمہاری روزی بٹانے گھٹانے کے یا تمہارے بچے پیدا کرنے مارنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. وہ تمہاری دکان چلانے کے یا نوکری دلوانے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہاں، ان سے اللہ کا نام سیکھو، اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھو، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین سیکھو، اور ان سے یہ فائدہ اٹھاؤ جو دو عالم میں تمہیں سرفراز کرے. باقی نظام کائنات کا اس کے اپنے دست قدرت میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ چلاتا ہے. کیا اہل اللہ خود بیمار نہیں ہوتے؟ تو خود بیماریاں بھگتتے ہیں، ہماری آپ کی بیماریاں کہاں ٹھیک کرتے پھرتے ہوں گے؟ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، کسی نیک بندے سے دعا کروانا اللہ کی بارگاہ میں اچھی بات ہے، خود کرنا سب سے اچھی بات ہے.
اللہ کریم کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کا بندہ خود اسے پکارے اور اپنی حاجات بیان کرے۔ دعا کرنا بھی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ اس بہانے براہ راست اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کر لیتے ہیں، اور یہی اس کا انعام کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جو بھی دعا کریں اور جتنے خلوص سے بھی کریں دنیا کا نظام ویسا ہی ہو جائے، یہ وہ ایسا ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے جس نے دنیا بنائی ہے۔ اس کا علم قدیم ہے، دنیا نہیں بنی تھی تو بھی وہ جانتا تھا کہ دنیا بناؤں گا، کہاں کیا ہوگا، کون سا ذرہ کہاں رکھا جائے گا، کون سا جھونکا کہاں چلے گا، کون سا قطرہ بارش کا کہاں گرے گا۔ دنیا بننے سے پہلے بھی جانتا، دنیا فنا ہو جائے گی تو بھی ہر چیز اس کے علم میں موجود ہوگی، وہ جانتا ہے، اس کا علم حضوری ہے، اس میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل، ہر چیز ہمہ وقت اس کے علم میں حاضر ہے۔ دنیا کا نظام اس کے حکم کے مطابق چلے گا، ہماری رائے کے مطابق نہیں۔ تو فرمایا یہ ذرا سا کوئی دکھ آ جائے تو پھر اللہ کی اطاعت بھول کر غیر اللہ کے دروازے پہ بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ خود مخلوق ہے، وہ اپنی ذمہ داری میں مبتلا ہے، تمہارے لیے کیا کرے گا بھائی؟ نہ تمہارا وہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور عجیب بات ہے، فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جنہیں اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے ان کا نقصان تو یقینی ہے نا، نفع موہوم ہے کہ تمہارا وہم ہے کہ مجھے یہ نفع ہوگا، لیکن غیر اللہ کو پکارنے کا جو نقصان ہے وہ تو یقینی ہے۔ عجیب لوگ ہو تم، ایسا کام کرتے ہو جس میں نقصان یقینی اور نفع موہوم ہو، نفع وہم کے درجے میں ہو کہ شاید ایسا ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کے سوا کسی کو پکارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی امیدیں ان سے وابستہ رکھ لیتے ہو، میرا کام یہ بگاڑ دے گا، یہ میرا کام سنوار دے گا، میری یہ مشکل حل کر دے گا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، اور جب اللہ کے سوا کسی کو اس میں پکارا جائے تو اس کا نقصان تو ہو گیا، وہ تو یقینی ہے، نفع موہوم ہے۔ کوئی عقل مند ایسا کام کرتا ہے جس میں نقصان یقینی اور نفع موہوم ہو؟ لبئس المولا وبئس العشیر، ایسا کارساز بھی برا ہے، ایسا ہر وہ بندہ برا ہے اللہ کے سوا جو کسی کو کہتا ہے کہ تمہاری مشکلیں میں حل کروں گا، تمہارا کام میں کر دوں گا۔ بدترین خلائق ہے وہ، اور جو اس کا ہم نشین، جو اس سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے، وہ اس سے بھی برا ہے۔ فرمایا خود کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی بارگاہ سے ہٹا کر اپنے دروازے پہ لوگوں کو بلائے کہ تمہاری مشکلیں میرے ذمے میں حل کروں گا، وہ تو بہت برا ہے، اور جو اس سے امید رکھتا ہے وہ اس سے بھی برا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، اور جو اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کیسے سکھائی۔ لوگ ایسے بھی تھے جو صاحب علم تھے، لوگ ایسے بھی تھے جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، لوگ ایسے بھی تھے جو بڑے متقی پرہیزگار بن گئے، لوگ ایسے بھی تھے جو اعمال میں کم تھے، مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ کسی ایک فرد کو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو میں تمہیں اللہ سے ملا دوں؟ جو جس درجے کا بندہ بارگاہ رسالت میں آیا، آپ نے اپنے ہم پہلو کھڑا کیا، اپنے پیچھے کھڑا کیا، فرمایا سجدہ میں بھی اللہ کو کروں گا، تم بھی اللہ کو کرو۔ یعنی اللہ کے سوا
کسی کی مشکل کشائی کا قائل ہونا چاہیے تھا تو وہ منصب تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کرتے اور نبی کریم اللہ کو سجدے کرتے، فرمایا نہیں ایسا کوئی نہیں، اللہ کے اور بندے کے واسطے کے درمیان کچھ نہیں ہے، ہر بندہ سیدھا بارگاہ الہی میں سجدہ کرو۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ تضرع، تذلل، عاجزی، عظمت کا اقرار اور اپنی ساری ضروریات کی طلب ایک دروازے پہ رکھ دینا، یہ سجدہ ہے۔ میرے سانس کی آمد و شد، میرے رزق کی کمی و بیشی، میرے صحت کی درستی و خرابی، میرے معاملات اس دنیا کے، میرے معاملات زندگی کے، میرے معاملات وقت موت کے، میرے معاملات برزخ اور قبر کے، میرے معاملات میدان حشر کے، میرے معاملات بعد حشر کے، یا اللہ سب تیرے، تو ایک ہے جو ان سب کاموں میں میری مدد فرمائے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ بدکار کہتے ہیں کہ دیکھے ہیں جی نمازیں پڑھنے والے بھی، ہم نے دیکھے ہوئے بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تم نے کیا دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے تم نے نہیں دیکھا، تم تب دیکھو گے جب یقیناً اللہ اپنے ایماندار اور صالح بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ پر اعتماد اور اللہ کی اطاعت کا اجر کیا ہے، اللہ و اللہ کے دین کی عظمت کیا ہے، قرآن کو ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتنی عظمت رکھتا ہے۔ جب تم میدان حشر میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہوگے کہ تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے اور انہیں بڑی عزت و احترام سے جنت کی طرف لایا جا رہا ہے، اور ایسے باغات ہیں وہ جن کے تابع نہریں بہتی ہیں، تجری من تحتہا الانہار۔ اردو کا دامن تنگ ہے اس لیے ماتحت کا ترجمہ نیچے کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہ باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، بات یہ ہے کہ جنت میں نہریں باغات کے تابع ہوں گی۔ دنیا میں باغات پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچتا باغ نہیں لگ سکتا۔ جنت میں جہاں جنتی باغ لگانا چاہے گا پانی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچے، اس کے تابع ہے۔ نہریں باغوں کے تابع ہیں، باغ نہروں کے تابع نہیں۔ دنیا میں باغات نہروں کے تابع ہیں، جنت میں نہریں باغات کے تابع ہیں۔ اس جنت میں داخل کروں گا جس کے باغات کے تابع نہریں ہیں، اور اللہ کریم جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ من کان یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ پھر جو لوگ بالکل ہی ناامید ہو جاتے ہیں، نہ انہیں اللہ پہ اعتماد ہے، نہ اللہ کی کتاب پہ بھروسہ ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، تعلق ہے، نہ آپ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور ایک ہی رٹ لگایا جا جی میرا تو ہم نے دیکھا جی ہمارا اللہ نے کیا کیا، بڑے مزے سے کہتے ہیں جی ہمارا آج تک اللہ نے کیا کیا ہے۔ وہ تمہیں خنزیر بھی بنا سکتا تھا، اس نے تمہیں انسان بنایا، اس نے تمہیں بہترین مخلوق میں پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے 30 پارے قرآن نازل فرمایا، اس لیے تمہارے لیے وہ نبی مبعوث فرمایا جو رحمت للعالمین ہے۔ محروم تو تم ہو، بدنصیب تو تم ہو جو اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے محروم ہو، شکوہ اللہ سے کر رہے ہو۔ فرمایا جو بہت ناراض ہے نا اسے کہو، جو کہتا ہے کہ ہمارا تو اللہ نے دنیا میں بھی کچھ نہیں کیا تو آخرت میں کیا کرے گا، اسے کہو کہ آسمان پر کمند ڈالے، اوپر چڑھ جائے، اور جس کا وہ سمجھتا ہے کہ ہو رہا ہے اسے شکوہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو موجیں کر رہے ہیں، فلانا بڑی عیش کر رہا ہے، فلاں کے پاس محلات ہیں، فلاں کے پاس حکومت ہے، ہمارا اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا تم آسمان پر کمند لگا کر اوپر چڑھ جاؤ، اگر کاٹ سکتے ہو تو سب کا نصیبہ کاٹ دو تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر سوچے کہ کیا ایسا کر سکتا ہے؟
ثم الیکتا، ہر ایک کے نصیب کاٹ دے، فینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر اس کی یہ تجویز جو ہے کیا اس سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ وہ چڑھ سکتا ہے آسمانوں پر، جا سکتا ہے عالم بالا میں، مٹا سکتا ہے لوح محفوظ کا لکھا، تو پھر دوسروں سے کیوں جلتے ہو میاں؟ اپنا معاملہ درست کرو، رحمت الہی تو ہم ہر لحظہ برس رہی ہے، کاس ہے دل کو صحیح کرو، اپنا دامن درست کرو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا ہم اسی طرح کھلی ڈلی باتیں کرتے ہیں، ہر بات صاف صاف سمجھا دیتے، کسی بات میں کوئی ذرا سا خلجان نہیں چھوڑتا، قرآن کریم ساری بات واضح کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ جس کا دل چاہ جائے، جس کے دل میں یہ بات آ جائے، جو قلب سمیم سے طے کر لے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ کہتا ہے میں اسے ہدایت دے دے۔ اگر تم بھٹکتے پھر رہے ہو، اگر تم نعمت الہی کو نہیں پا رہے ہو، اگر تم گمراہ ہو گئے ہو، اگر تم برائی میں پھنس گئے ہو، اگر تم مصیبتوں میں پھنس گئے ہو، تو میاں اپنے اندر کی خبر لو، یہ سب کچھ تمہارے قلبی ارادہ، تم آخرت چاہتے نہیں ہو، تم اللہ کی اطاعت چاہتے نہیں ہو، تم عبادت کے نام پر بھی جو کرتے ہو اس سے بھی تم دنیا چاہتے ہو، تو اس میں اللہ کی عظمت کہاں ہے؟ اور وہی رسوا ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، جو خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان پر تو مصیبتیں بھی راحت بن کر گزر جاتی، ان کے دل پریشان نہیں ہوتے، انہیں کلفت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پریشانیاں جو دنیا میں بھی جو دلوں کو جلاتی ہیں، یہ ایک سختی ہے، عذاب ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، دکھ۔ کتنے نبی جو ظلماً قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اب نبی سے عظمت بڑی کس کی ہوگی؟ بنی نوع انسان، انبیاء شہید کیے گئے، کتنے نیک لوگوں کو کتنی ایذائیں دی گئی، کیسے کیسے دردناک واقعات ملتے ہیں، لیکن ان سب تکلیفوں میں ان کے قلوب مطمئن رہے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ ان پر وہ تکلیف ظاہری تھی، حصی تھی، مانوی نہیں تھی۔ بدکار اگر محل میں بھی سو رہا ہو تو اسے نیند نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی تکلیفیں مانوی ہوتی ہیں، اس کے دکھ اندر کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو تم آسمان پر چڑھ جاؤ، کمند لگا کر پھینکو رسی اوپر اور اوپر چڑھ جاؤ اور لوگوں کے نصیبے کاٹ دو اور تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، دنیا یا آخرت، اپنی بڑائی یا اللہ کی بڑائی، دو ہی باتیں ہیں۔ دنیا میں اپنے کو منوانا چاہتا ہے یا خود اللہ کو ماننا چاہتا ہے، دنیا کی بڑائی اور دولت چاہتا ہے یا آخرت چاہتا ہے۔ جو آخرت چاہتے ہیں انہیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، جو دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے، آخرت ان کے پاس کچھ نہیں رہتی۔ تو فرمایا ہم باتیں تو بڑی کھول کے کرتے ہیں، کذالک انزلناہ آیات بینات، ہم نے یہ آیات واضح اسی لیے اتاری ہیں کہ ہر بحث کا جواب ہو جائے، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے، یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے، ان اللہ یہدی من یرید، جو دل سے چاہے اسے ہم ہدایت دے دیتے ہیں، اسے محروم نہیں رکھتے۔ لہذا دوسروں سے لڑنے کی بجائے، جھگڑنے کی بجائے، دوسروں کی ریس کرنے کی بجائے، دوسروں کو روکنے کی بجائے اپنے اندر کی خبر لو، اپنے دل کی خبر لو، اپنے دل میں صدق سے یہ بات جما لو کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ یہ اللہ کا وعدہ اور یہ فیصلہ ہے۔ تو جو ہدایت پر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت پر نہ ہونے کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے، اس کے دل نے یہ فیصلہ کیا ہی نہیں کہ مجھے ہدایت پہ ہونا ہے۔
ان الذین آمنوا، یقیناً جن لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا، والذین ہادوا، و کچھ لوگ یہودی ہو گئے، والصابئین، کچھ لوگ بے دین ہو گئے، والنصارى، عیسائی ہو گئے، والمجوس، آتش پرست ہو گئے، والذین اشرکوا، کوئی شرک کی راہ پہ چل دیے۔ تو یہ لوگوں کے مختلف طبقے بن گئے، کوئی ایمان لائے، ان کا عقیدہ، ان کا عمل درست، کوئی یہودی بن گئے، کوئی عیسائی بن گئے، کوئی ستارہ پرست بن گئے، کوئی بالکل ہی دین کا انکار کر بیٹھے، کچھ نے شرک کی راہ اپنا لی اور بت پرستی شروع کر دی۔ فرمایا آخر سب کو ایک میدان میں آنا۔ یہ دنیا کے اندازے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوں گے، فیصلہ وہاں ہوگا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان سب کے درمیان میدان حشر میں فیصلہ کر دے گا۔ پتہ چل جائے گا کہ ایمان کا اجر کیا ہے اور کفر کا بدلہ کیا ہے، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ خود ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر شخص کے عقیدے سے واقف ہے، اس کے کردار سے واقف ہے، اس کی سوچوں سے واقف ہے، اس کے عمل سے واقف ہے، اس کی تمناؤں آرزوؤں سے واقف ہے، ہر چیز وہ خود جانتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اور فرمایا جاہل انسان، تو یہ نہیں دیکھتا کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا مطیع ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اطاعت ہو کی سجدہ قرار دیا جائے، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے سجدہ کرتی بھی ہے، یہ ہر چیز کا اپنا انداز ہے۔ سجدے سے مراد ہے کہ اس کی عظمت بیان کرتی ہے، اپنی عاجزی کا اقرار کرتی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اسے سجدہ کرتی ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، تم یہ نہیں دیکھتے کہ آسمانوں کی کون چیز اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، زمینوں میں اس کے حکم کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ کسی شے میں کوئی طاقت ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے؟ اس طرح تم سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ہر چیز ہمہ وقت اس کی قدرت کاملہ کے سامنے عاجز و بے بس۔ سورج کو دیکھو، کب سے اس نے اسے اس ڈیوٹی پہ لگایا، اگر ایک لمحے کی تاخیر کرنا شروع کرتا تو آج سالوں کا فرق پڑ جاتا، صدیوں کا فرق پڑ جاتا۔ اگر ذرا سا بھی زمین کے قریب ہونا شروع ہوتا تو آج تک ہر چیز جل بھن چکی ہو، ذرا سا بھی دور سرکنا شروع کرتا تو آج کل ہر چیز منجمد ہو چکی۔ لیکن نہیں، جہاں اللہ نے اسے چلایا ہے اسی مدار پہ چل رہا ہے، جتنی تپش، جتنی روشنی دینے کا حکم دیا اتنی دے رہا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا۔ چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، جو خدمت اس کے ذمہ لگائی ہے بجا جا رہا ہے۔ ستارے اپنے اپنے مقام پہ ہیں، کسی میں یہ جرت نہیں کہ میں اپنی جگہ چھوڑ کر آگے آتا ہوں اور دوسرا کہ میں چھوڑ کر پہ نہیں۔ ہر ذرہ کائنات کا جہاں قادر مطلق نے اسے سجا دیا وہیں ڈیوٹی انجام دے رہا۔ اسی طرح پہاڑ، درخت اور جانور،
ہر چیز اسے سجدہ کرتی ہے. ایک تو سجدہ یہ ہو گیا کہ ہمہ وقت اس کی اطاعت کرتی ہے، اور اگر حالن بھی سجدہ کرے تو کوئی محال نہیں ہے، ہر چیز حال میں بھی سجدہ کرتی ہے. پہاڑوں کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنا، ذکر کرنا قرآن میں موجود ہے. درختوں کا تسبیح کرنا موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کا سلام پیش کرنا قرآن میں حدیث میں موجود ہے. درختوں کا آپ کو سلام کہنا حدیث میں موجود ہے. تو ہر شجر و حجر ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. جو نہیں کرتی مٹ جاتی ہے، رہ نہیں سکتی. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اپناتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور لوگوں میں تو ایسے بھی ہیں، بہت ہیں، بے شمار ہیں، کثیر ہیں جن پر عذاب متحقق ہو گیا. ان کے کردار، ان کی نافرمانی، ان کے سجدوں سے گریز کی وجہ سے. سجدہ ایک تو یہ فعلی سجدہ ہے، اور یہ جتنے یہ آیت سن رہے تھے سب پر ایک سجدہ واجب ہو گیا. ایک سجدہ کر لیجئے گا کہ جب قرآن کی یہ آیت جس میں سجدہ آتا ہے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. جہاں بھی کوئی سنتا ہے، خواہ وہ سپیکر پر سن رہا ہو، خواہ سامنے سن رہا ہو، اسے سجدہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نماز سے پہلے یہ بات ایک سجدہ کر لیجئے گا. سجدہ عجز کی علامت ہے، اپنی محتاجی کے اقرار کی علامت ہے، اللہ کی عظمت کی علامت ہے. تو جو لوگ اللہ کی توفیق سے اپنی ساری زندگی اطاعت الہی میں گزارتے ہیں، ان کی ساری زندگی ایک سجدہ بن جاتی ہے. گویا ساری عمر سجدے میں رہے. پھر وہ کریم ہے بڑا، وہ اجر کو بڑھاتا بے شمار ہے. برائی جتنی کوئی کرے گا اتنا اس کا بدلہ پائے گا، لیکن جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ جتنا اللہ چاہے اتنا زیادہ پائے گا. وہ اللہ کروڑوں گنا چاہے، اربوں گنا چاہے، کھربوں گنا، جتنا بڑھا دے اتنا زیادہ اجر پائے گا. تو فرمایا جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے، ان سے پھر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بس انسان ہیں بتقاضۂ بشریت. فرمایا میں ان کی غلطیاں معاف کر دیتا ہوں، ان کی ساری زندگی کو سجدہ بنا دیتا ہوں. اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو 50 60 70 سال 100 سال دنیا میں رہا اور اس کا 100 سال سجدہ شمار ہوا. سجدہ ہے نا کہ ساری دنیا سے کٹ کر لباس پاک، باوضو، جسم پاک، قبلہ رو، عظمت الہی کا ادراک، دنیا کو بھول کر صرف اللہ کی عظمت کا اقرار کی سر رکھ دیا. تو فرمایا میرے جو بندے زندگی میرے نبی کی اتباع میں گزار، میں ان کی زندگی کو سجدہ بنا دیتا ہوں کہ یہ دنیا میں گیا تو اس نے سجدہ ہی کیا اور سجدے کی حالت میں واپس میرے پاس آ گیا. اب ذرا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہیں فرائض سجدوں کی بھی توفیق نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتے. خیر ہے جی نماز پڑھی نہیں پڑھی تو کہ ہم نے نمازی بھی دیکھے ہوئے ہیں. بھائی نمازی تم نے نہیں دیکھے، نمازی تب دیکھو جب میدان حشر میں ان کی عزت افزائی ہو رہی ہوگی، تب دیکھنے کا موقع ہو. کثیر حق علیہ العذاب، اور ایسی بھی بے شمار مخلوق ہے جن کا نہ عقیدہ درست ہے، نہ عمل درست ہے، نہ سجدے کی توفیق ہے، نہ عظمت الہی کا اقرار ہے. گویا انہوں نے اپنے لیے عذاب واجب کر لیا کہ ہمیں عذاب ہی میں جانا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. یہ عظمت ذلت اللہ کی طرف سے ہے. جنہیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں انہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ کی نافرمانی میں عزت نہیں ہے. اللہ ان کے نصیب میں ذلت لکھ دیتے ہیں، پھر کوئی انہیں عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے،
وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لہذا اس نے یہ فیصلہ کر دیا، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس نے یہ طے کر دیا کہ جو عجز بندگی اطاعت کرے گا میں اسے عظمت دوں گا، جو اپنے تکبر میں اپنی بڑائی میں مبتلا ہوگا میں اسے ذلیل کروں گا۔ اب اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔